کہ میرے گھر میں یا معاشرے میں جہاں آپ زندگی کرتے ہیں وہاں یا جنات تو ہوتے ہیں، رہتے ہیں، خصوصاً گھر کے کمروں کے کونوں میں رہتے ہیں۔ اگر کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے سے گزرا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خالق لا یزال اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بھی موجود ہے اور انسان بھی ایک مخلوق ہے، اور اشرف المخلوقات انسان ہے، اور جن کو انسان سے پہلے خدا نے ذکر کیا، یہ تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے اور پہلے بھی یہ خلق ہوئے ہیں، لیکن جن کا وجود اس زمین کے اندر، اس کائنات میں جن کا وجود ہے، اور عقیدے کے لحاظ سے جن یا کافر ہے یا شیعہ ہے۔ اگر مسلمان بھی ہے تو مسلمان شیعہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی جن کافر مسلمان ہوئے ہیں مولا کائنات کے دست مبارک سے ہوئے۔ جس طرح بدر سے لے کر نہروان تک مولا کائنات نے جنگیں لڑی ہیں، اسی طرح جنوں کے ساتھ بھی مولا کائنات نے بہت بڑی جنگیں لڑی ہیں اور فتح کر کے بڑے بڑے علاقوں کو مسلمان کیا ہے۔ جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو وہ پیروان علی اور شیعان علی بن کے ہیں۔ لہذا خصوصاً مجھ سے ناظرین اور سامعین نے سوال کیا ہے کہ یا جنہ، یہ جن ذات جو ہے، جتنے بھی یہ مخلوقات نامرئی ہیں، ان کا وجود تو ہے، آیا ہمارے گھر میں یا کسی معاشرے میں ان کی موجودگی کا کیسے پتہ چلے گا؟ میں ایک اس نسخے کو، معلومات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے مقدمتاً اس کی مثال پیش کروں گا کہ جن مسلمان ہے اور پیروے مولا کائنات ہے یا کافر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں پروردگار آپ سب کو نصیب فرمائے، تاریخی اور ہمارے عقیدت کے لحاظ سے بھی بہت بڑا مرکز ہے مسجد کوفہ۔ مولا کائنات وہاں رہے ہیں اور اس مسجد کوفہ کے بہت بڑے اعمال ہیں، بڑے انبیاء اس مسجد میں آئے ہیں۔ وہاں ایک دروازہ ہے، مختلف بڑے بڑے دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الثعبان۔ ثعبان کہتے ہیں عربی میں، ثعبان یعنی اژدہا کو کہتے ہیں۔ اس در کو باب الثعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس در کا نام اس باب الثعبان اس لیے نام اس کا ثعبان رکھا گیا کیونکہ ایک دن مولا کائنات مسجد میں موجود تھے، خطبہ دے رہے تھے، اچانک کوفے کی گلیوں میں گھروں سے نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہو گئی اور دیکھا گیا اللہ اکبر کی صدائیں، چھتوں پر چڑھ کر لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک اژدہا کوفے کی گلیوں سے ہوتا ہوا اسی درس کے دروازے سے اپنا سر کو داخل کیا۔ مسجد میں جتنے شلیل القدر لوگ تھے وہ ڈر کے مارے ممبر کے نیچے چھپ گئے۔ وہ ایک شیر خدا تھا جس کے وہ قریب آیا اور پتہ نہیں کس زبان میں کوئی
مسجد میں جو اہل مسجد تھے وہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ایک زبان میں بات ہو گئی، بات ختم ہونے کے بعد وہ اژدہا چلا گیا۔ لوگ ٹک کے مارے بھی پوچھ رہے تھے یا علی ابھی تک ہے یا چلا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ جو ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان کو کیسے یا کہ ان کے ساتھ جنگ لڑے؟ وہ مولا کائنات تھے، کئی جنگیں جنوں سے ہو لی ہیں، اور جب پوچھا گیا یا مولا وہ کون تھا اور کس زبان میں آپ بات کر رہے تھے، مولا نے مسکرا کر فرمایا وہ ایک ملک، جنوں کا جو ملک تھا اس کا قاضی گزار تھا، میں نے وہاں جنگ لڑی اور مسلمان کیا۔ ایک بادشاہ تھا، مسلمان ہو گیا اور مومن ہو گیا، اور وہ بادشاہ فوت ہو گئے ہیں اور یہ قاضی ہے اس ملک کا۔ تو ان کے اس بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کے 2 سر اور ایک بیٹا جو ہے 1 سر رکھتا تھا۔ جب وراثت تقسیم کرنے کی بات آئی تو جو 2 سر والا بیٹا تھا اس نے کہا مجھے 2 حصے دو، اور 1 سر والے نے انکار کیا کہ آپ کے 2 سر کیوں نہ ہو، برابر تقسیم ہو۔ اب قاضی سمجھنے کا شاہ ولایت سے پوچھنے کے لیے مسجد کوفہ میں آئے تھے، اور وہاں آنے کے بعد جب پوچھا تو کہا مولا آپ نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا ہم فرمایا میں نے جواب دیا یہ کہ آپ جائیں واپس، 2 سر والا بیٹا اگر سو جائے تو آہستہ 1 سر کے قریب جا کر آپ نے کوئی وہ ہلانا ہے، اگر 1 سر کی آنکھیں کھل گئی دوسرا سر سوتا رہا تو ان کو 2 حصے دے دیں کیونکہ یہ 2 ہے۔ اگر آپ 1 سر کو ہلانے کے ساتھ دونوں آنکھیں کھلیں اور دونوں سر بیدار ہو جائیں تو ان کو 1 حصہ برابر تقسیم کریں۔ اس کے بعد اس دروازے کا نام باب صوبان رکھا گیا، اور ابھی بھی جب بھی آپ کوفہ آپ جائیں گے مسجد کوفہ میں اسی دروازے سے داخل ہونا بہت ثواب رکھتا ہے اور بہت ہی اجر و ثواب پروردگار کی طرف سے ہے۔ پھر وہاں جا کر جو اعمال ہیں مسجد کے کوفہ کے وہ آپ کریں۔ لیکن دشمنوں سے، حاسدوں سے رہا نہ گیا۔ جب بھی لوگ پوچھتے تھے کہ اس کا نام باب صوبان اژدہا والا در کیوں ہے، تو لوگ معجزہ بیان کرتے تھے، یہاں اژدہا آیا تھا، مولا کائنات سے بات کی۔ اس معجزے کو، اس فضیلت کو چھپانے کے لیے ایک منحوس نے وہاں حکم دیا کہ وہاں ایک ہاتھی کو باندھ دے اور اس در کا نام باب الفیل رکھوایا جائے۔ لوگ باب الفیل سے یاد کریں تاکہ مولا کائنات کا یہ معجزہ چھپ جائے۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دشمنوں نے، حاسدوں نے بغض کی وجہ سے مولا کائنات کے سارے فضائل چھپانے کی کوشش کی، اور اپنوں نے ڈر کی وجہ سے فضائل چھپائے، لیکن پھر بھی مولا کائنات کے اتنے فضائل ہیں کوئی مائی کا لال ان فضائل کو روک نہیں سکتا۔ ہاں، خود پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا ہے کہ مولا کے اتنے فضائل میں ڈرتا ہوں اگر میں بیان کروں تو لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں عقیدہ چھوڑ کر اور طرف نہ جائیں، اتنے فضائل مولا کائنات کے ہیں۔ تو یہ اجنہ، یہ جن پری جتنے بھی نامرئی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ مولا کائنات نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے۔ اب یہ سوال کہ آیا ان گھروں میں جن ہوتے ہیں یا نہیں، یاد رکھیں گھر میں جن کا ہونا، آج میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے گھر میں یا معاشرے میں جہاں آپ زندگی کرتے ہیں وہاں یا جنہ تو ہوتے ہیں، رہتے ہیں، خصوصاً گھر کے کمروں کے کونوں میں رہتے ہیں۔ اگر کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے سے گزرا ہے یا سامنے سے، ایسا لگتا ہے، بشرطے کہ اس وقت ڈر اور خوف نہ اچانک
سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی آپ کے کنارے سے گزر گیا، ایسے محسوس ہوتا ہے. تو سمجھ لیں اس گھر میں ضرور کوئی جن یا کوئی نامرئی مخلوق وہ اس وقت وہاں موجود ہے. گھر میں اگر گندگی کوڑا کرکٹ کسی دروازے کے پیچھے رکھے، وہاں شیاطین اور جنوں کا آماجدہ ہوتا ہے، کافر جنوں کا. اس وقت بھی وہ ضرور وہاں ہوتے ہیں. اور گھر میں اگر کوئی آئینہ ہے، ڈریسنگ روم میں آئینے، بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آئینے کے ساتھ یہ جن بہت مربوط ہوتے ہیں. جنوں کا جو ہے رفت و آمد، عبور اور مرور جو ہے وہ آئینے سے ہوتا ہے. اور ایک دریچہ ہے آئینہ، کیونکہ یہ جن جو ہے نا آئینے سے زیادہ مربوط ہیں. اور جس گھر میں آئینہ ہے سمجھ لو اس گھر میں ایک دریچہ ہے اور ان کے آمد و رفت کے لیے. اس لیے میں اس ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس گھر میں، جس ڈریسنگ روم میں یا کہیں کسی کے کمرے کے اندر آپ نے آئینہ لگایا ہے تو ضرور اس آئینے کے اوپر چھوٹی سی آیت ہے، سورہ یونس کی 81 نمبر آیت کو آپ تحریر کر کے اس وہاں چسپا کریں. پھر کبھی اس گھر میں اس آئینے، وہ آئینہ جنوں کے لیے کوئی دریچہ، کوئی در، کوئی آمد و رفت کا مرکز نہیں بنے گا. یاد رکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 81. یہ بھی آپ کی خدمت میں نسخہ اب میں نے عرض کیا. اور سیادت جن اور یہ مخلوقات واش روم میں ہوتے ہیں، حماموں میں ہوتے ہیں. اور اس لیے جب بھی آپ واش روم جائیں، ایسے گانا گاتے ہوئے یا خدا نخواستہ اللہ کو یاد کیے بغیر بس ٹوپی ضرور پہنے. اگر یہ اس سے خصوصاً رات گئے 12-1 بجے کے بعد اگر کوئی واش روم اگر یا حمام نہیں آئے، اس وقت بہت خطرہ ہے، کیونکہ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک یہ جن بڑے طاقتور ہوتے ہیں. اس لیے منع ہے کہ راتوں کو باہر انسان زیادہ نہ جائے، کیونکہ یہ عشاء کے بعد گھر سے وہ سارے جنہ آزاد ہوتے ہیں. اور صرف آزاد نہیں ہوتے بلکہ انتہائی طاقتور ہوتے ہیں. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مال مویشی بھی جب شام ہوتی ہے تو اذان سے پہلے پہلے قطار میں واپس اپنے اس کی طرف مال مویشی خانے کی طرف واپس آتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے. لہٰذا وہ نوجوان، وہ حضرات جو راتوں کو باہر بیٹھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، مختلف اس میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ رات کو جتنے طاقتور ہوتے ہیں وہ دن کو یا روشنائی میں نہیں ہوتے. اگر آپ بچنا چاہتے، دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر رات دیر سے آپ حمام میں جانا چاہتے ہیں یا کوئی دہانا بھی چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، ان برتن کے اندر پانی ڈال کر کچھ قطرے سرکے کے ڈالیں اور نمک 10 منٹ پہلے اندر چھوڑ کر آپ 10 منٹ بعد جا کر نہائیں. وہ پانی اندر رکھیں. وہ سرکہ اور نمک کا پانی جب ہوگا تو وہ سارے کے سارے جنہ اور جو جن ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. وہ برداشت نہیں کر سکتے اس سرکہ اور جب وہ نمک ملا کر آپ رکھتے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بدن کے اندر، کیونکہ آج کل اب میں ایک بات میں دوستوں سے، مومنوں سے، سننے والوں، دیکھنے والوں سے میں عرض کروں گا کہ بہت گھروں میں ایسے لوگ ہیں ڈائگنوز نہیں ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی کہیں درد ہے، کہیں کدل کے درد ہے، اور مطلب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے. تو سمجھ لو ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے اثرات ہیں جس کی وجہ سے، کیونکہ بہت سے ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں. میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ ہوتا ہے. اگر وہ پانی جو آپ سرکہ اور نمک والا پانی 10 منٹ بعد جا کر
اپنے جسم پر ڈالیں گے، اگر آپ کے بدن کے اندر کچھ ہے تو یا کوئی لکیر آئے گی یا پنجہ ہوگا، تو سمجھ لینا آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا اثر موجود ہے، سایہ موجود ہے۔ اگر نہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، وہ پانی ڈالنے کے بعد کوئی لکیر بھی آپ کے جسم میں یا کوئی پنجہ آپ کے جسم میں مسلسل دیکھیے نہیں ہوتا ہے، تو سمجھ لینا کہ آپ ان چیزوں سے مکمل طور پر پاک ہیں۔ اور ایک اور علامت آپ کے بتاؤں کہ آپ کے پاس، آپ کے گھر میں یا آپ کے اندر، آپ کے بدن میں، آپ کے گھر میں، آپ کے اس احسار میں کوئی جن ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آذان کے وقت جب آذان ہوتی ہے تو آذان سن کر آپ کو سرور ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو آذان سن کر ان کا منہ جو ہے نا وہ ایک ناپسند دیدہ سا چہرہ بنا کر پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ وجود کے اندر ایک ناپسندی کا اظہار ہوتا ہے، تو سمجھ لینا اس کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ کیونکہ یہ آذان سے میں نسخوں میں بتاؤں گا بھی کہ جس گھر میں اگر مسلسل آذان ہو وہ گھر پاک ہوتا ہے ان مخلوقات سے۔ آذان کے وقت اگر وہ محبت ہو، آذان سے پیار ہو، آذان سن کر اس کے دل کے اندر ایک وجد سرور پیدا ہو، تو سمجھ لینا کہ آپ کے اندر نور ہے۔ اور یہ جو کافر اور جو منفی انرجی ہے وہ یہ سب بات انرجی ہوتی ہے، مثبت انرجی ہوتی ہے اور منفی انرجی یہی کافر جن اور یہ شیاطین کہ انسان کے اندر آتے ہیں۔ اگر آذان سن کر آپ کو سرور ملتا ہے تو پروردگار نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کے سینے میں نور ہے۔ اگر رات کو پاؤں کی جو ہے نا وہ صدا سنیں تو اس وقت آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ پاؤں کی صدا جب بھی اپنے گھر میں سنیں گے تو آپ کے ہمسائے کے کسی گھر میں وہ چین ہوگا، آپ کے ہاں نہیں ہے، اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی گھر میں جھاڑو پھیرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کوئی صفائی کر رہا ہے، ایسی آواز آتی ہے آپ چھت پہ، تو سمجھ لینا کہ آپ کے ہاں بھی یہ جو ہے نا وہ مخلوقات قسم کی اس طریقے سے موجود ہیں۔ وہ بعض کبھی کبھی آتے ہیں، بعض کا مسکن بھی ہوتا ہے اور رہتے ہیں، ان کا جو ہے مسلسل کہ یہ ان کے ٹھکانہ بھی ہوتا ہے۔ تو تیسری، چوتھی، پانچویں بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ یہ تعویذ لکھنے والے دعا نویز ہیں جو مسلسل بیٹھ کر جن کے وہ ان کے گھروں میں زیادہ آمد رسنے کریں، خصوصاً اس جگہ جہاں وہ بیٹھ کر لکھتے ہیں، وہاں بہت ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد، کیونکہ ان کے ایک یعنی مخلوقات کی جو ہے نا وہ آمد رفت ہوتی ہے، وہاں ہو سکتا ہے کوئی جن آپ پر دیکھ کر پسند آئے، آپ پسند کرے اور آپ کے ساتھ چمٹ کر ساتھ چلا جائے، یہ بھی امکانات ہے۔ اس لیے اول تو کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے میں یہ یہاں بیان کرتا ہوں، میں پروفیشنل کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر کوئی مجبور ہو کر آئے جائے تو مجبوراً ہم کوئی عامل ہم یا پروفیشنل یہ کام ہم کرنا ہمارے پاس وقت ہے نہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ خود اپنے گھروں میں انشاءاللہ وہ کچھ نسخے بتاؤں گا کہ کریں، کہ کسی دعا نویس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ خود اس سے اب محفوظ رہنے کے لیے بہت سے ایسے نسخ اور وظیفے ہیں۔ انشاءاللہ میں وظیفے بعد میں آپ کے بات کروں گا، کیونکہ آئندہ جو کلپ آئے گا، کیونکہ مقدمہ بھی تھا، کلپ لمبا ہو گیا، تو میں بدن کے حصار کا میں وظیفہ بتاؤں گا، گھر کا جو ہے نا حصار کیسے کرتے ہیں، گھر کو پاک کیسے کرتے ہیں، اپنے بدن کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا وظیفے ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کے خطبات میں ضرور میں بتاؤں گا۔ زندگی رہی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔